الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم آج ہم نے 11واں پارہ پڑھا ہے، لیکن حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے، تھوڑے تدواج بہت سارے بہت ہو رہے تاکہ نہ ہو بس اتنی اچھی اہم آیات ہیں، غلط ٹائم پہ گلا خراب ہو گیا، بہت ہی غلط ہے۔ آج ہم نے سورہ یونس پڑھی ہے، سورہ توبہ کو ختم کی ہے، دونوں ہی بہت ہی دلچسپ صورتیں ہیں، بہت عام واقعات ہیں سورہ توبہ سے متعلق۔ سورہ یونس میں جب بھی پڑھتا ہوں، سنتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں، مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے۔ میں مدرسے میں داخل پتہ ہے کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ مجھے قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے۔ ہمارے استاد نے مجھے ترغیب دی کہ مدرسے میں آ جاؤ۔ میں نے سب سے پہلا سوال پوچھا کہ کیا مدرسے میں پڑھنے کے بعد قرآن مجھے سمجھ میں آئے گا عربی میں، ترجمہ نہیں عربی میں؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو میں نے کہا اچھا، امام تراوی میں جو پڑھتا ہے آپ کو پورا سمجھ میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ اس چیز نے مجھے بہت رغبت دلائی۔ جب ہم مدرسے میں آئے تو ہم نے عربی گرامر پڑھی، تو میں نے بڑی محنت کی عربی گرامر میں، خاص طور پہ صرف میں۔ مجھے صرف کی گردانیں ایسی یاد ہے کبھی آپ سنیں تو پاگل ہو جائیں۔ تو پھر ہم نے عربی گرامر کا دوسرا حصہ نحو عربی ادب وغیرہ، اس کے بعد پھر ہمارے قرآن پہ پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد نا ہم کس پر آئے؟ اب قرآن پر آئے۔ جب تفصیل کے لیکچر پڑھنے شروع ہوئے تو قرآن ہمیں قرآن کی زبان میں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اتنا مزہ آتا تھا ہمارے استاد جب پڑھا رہے ہوتے تھے کہ مجھے یاد ہے جب سورہ یونس پڑھا رہے تھے نا تو میری دل کی عجیب کیفیت، اتنا پیارا کلام ہے نا یہ۔ جب بھی میں سورہ یونس سنتا ہوں شروع ہوتی ہے، مجھے اپنا وہ پہلا لیکچر سورہ یونس کا جو ہمارے ٹیچر میں پڑھا رہے تھے وہ یاد آ جاتا ہے۔ کیا انداز ہے اللہ کا! اردو میں نہیں مزہ آتا، جو جس کی زبان ہو نا تو اس کی زبان میں جو بات کرتی ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں کرتی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، قرآن شروع ہو گئی، سورہ یونس شروع ہو گئی، یہ آیات ہیں ایک حکمت والی کتاب کی۔ اللہ اپنی تعریفیں، اپنی کتاب کی تعریفیں خود ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتی ہے جو میں آگے بات کر رہا ہوں نا، یہ نیوٹن کی یا آئنسٹائن کی یا کسی سیاسی لیڈر کی یا کسی اسکالر کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جو آیات ہیں، جو سینٹینس ہیں، یہ کتاب ہے جو بڑی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ حکمت کہتے ہیں عقل مندی کی باتیں، گہری باتیں جن میں بڑا، یعنی عقل کو بھی کہا جاتا ہے حکمت۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا ہر شخص کو عقل تو دی ہے، عقل کا صحیح استعمال ہر شخص کے بس میں نہیں ہے۔ طاقت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، لیکن اس طاقت کا ہر ایک صحیح استعمال کرتا ہے؟ جتنی بھی اللہ نے لوگوں کو صلاحیتیں دی ہے نا، تو اس کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ صحیح استعمال ہو، غلط استعمال نہ ہو۔ عقل کا بھی یہی حال ہے۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ آپ کی عقل کے اینگل کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کو پانا لے کے کیا کرتا ہے؟ اس کو سیٹنگ پہ لے آتا ہے، غلط مت سوچو، سوچنا ہے تو یہ صحیح ڈائریکشن ہے، ادھر جاؤ، صحیح جگہ پہنچ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، قرآن جو ہے نا اس کو پانا لے کے ہمارے عقل کے اینگل کو کیا کرتا ہے؟ جی، الائٹمنٹ ٹیڑھی ہوتی ہے نا گاڑی کی، اسٹیئرنگ ادھر کو گھما رہے ہوتے ہیں، گاڑی کہیں اور کو جا رہی ہوتی ہے، تو الائٹمنٹ ٹھیک کر دیتا ہے تو پھر سیدھے سیدھے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان تربیت کا محتاج ہے، اس کو تربیت نہ ملے غلط سوچے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، ان کو
کو ہلکا مت لو. کیا انداز سے شروع کیا اللہ نے, اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. ساری دنیا میں جو سیکولر لبرل لوگ ہیں نا, وہ مذہبی لوگوں کو عجیب ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آج کے لوگ مولویوں کو کہتے ہیں یار الگ دنیا کے لوگ ہیں, یار بات کرو سائنس کی, یار بات کرو ٹیکنالوجی کی, کیونکہ سائنس میں ہر بات عقل کے مطابق ہوتی ہے. یار یہ باتیں عجیب عجیب سی لاتے ہیں, جنت ہے, جہنم ہے, فرشتے ہیں, قبر کا عذاب ہے. او بھائی کیا باتیں لا رہے ہو یار مارکیٹ میں, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. یہ دنیا میں ہمیشہ سے کیا بنا ہوا ہے, اچھمبا. یہ سیکولر لوگ, لبرل لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے, یہ ہمیشہ سے مذہبی اسکالرس پہ کیچڑ اچھالتے رہے. مذہبی لوگ اس کا جواب میں کیا کہتے ہیں, بھائی ہم جو باتیں کر رہے ہیں خود سے نہیں کر رہے. اصل میں اللہ نے زمین پر ایک شخص کو نمائندہ بنا کے بھیجا, پیغمبر بنا کے بھیجا, اور وہ پیغمبر اس اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے آیا ہے. تو اس نے یہ کہا ہے کہ جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, موت کے بعد ایک الگ زندگی ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو فوراً جواب میں سیکولر لوگ کیا کہیں گے, او بھائی اللہ کو کیا پڑی ہے یار, کسی انسان کو اپنا سفیر بنا کے دنیا میں بھیج دے. ارے چھوڑو یار, نہیں ہے میرا خیال ہے. وہ سفیر جو تھا وہ بھی تو ایک انسان تھے نا, محمد ابن عبداللہ. پیدا ہوئے عرب کے کلچر میں, مکہ میں معاذ اللہ ایک شخص پیدا ہوا, دنیا سے چلا گیا, ایک پیغام اس نے دنیا میں پھیلا دیا. اللہ کو کیا پڑی ہے یار لاکھوں لوگوں میں کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بولے. خدا خود کیوں نہیں آ جاتا بھائی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے, سمجھتے ہو؟ چھوڑو یار اسکالرس کی باتیں مت سنو. یونیورسٹی کے پروفیسر کا نیا بیان آیا ہے, لاجک کی باتیں کرتے. میں نے بتایا تھا نا, میں ایک میڈیکل کالج میں گیا تو لوگوں نے کہا اس مولوی کا میڈیکل کالج میں کیا کہا, یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا, کسی پروفیسر کو بلاؤ میڈیکل کالج میں, یہ مولوی کیا کرے گا, اور یہ کیا ہمیں استنجا کرنا سکھائے گا, یہ اعتراض کیا ہوتا ہے. یہ تو ہمیں مولوی لوگ یہی سکھاتے ہیں استنجا ایسے ہوتا ہے. یہ ان کا سائنس ٹیکنالوجی ترقی سے لوگوں کا کیا واسطہ. میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ ہاں استنجا بھی سکھائیں گے, کیونکہ جن کے پاس مولوی نہیں ہے نا, وہ سائنسدان تو ہے مگر استنجا نہیں کرتے. گوروں کے پاس بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, 20-20 سال ہو گئے پانی کا استعمال نہیں کیا. جب اس جگہ پہ گندگی بہتی ہے نا تو ایک اسپرے مار دیتے ہیں جراثیم کا. شکر کرو تمہیں اللہ نے مولوی دے, اس بہانے تم سائنسدان تو ویسے بھی نہیں بننا تھا تم نے, کم از کم استنجا تو کر لیتے ہو. مولوی تمہیں سائنسدان بننے سے کب روک رہا ہے؟ خیر, یہ ہمیشہ سے ایک انسان کو اچھمبا والی بات, اچھمبا سمجھتے ہیں کہ عجیب سی لگی ہے یار, اللہ کو کیا پڑی یار جنت کی, جہنم کی, اور کسی انسان کو نمائندہ بنا کے بھیجتا تو کوئی فرشتہ آتا, کوئی الگ سی مخلوق ہوتی, یا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہوتا جس پہ لوگ مان لیتے اس کو, کوئی الگ سے کوئی کچھ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس اعتراض کو شروع کیا, اکان للناس, کیا لوگوں کے لیے اس بات میں عجباً, لوگ اس بات میں تعجب کر رہے ہیں, ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا اور اس پر وحی نازل کرنا شروع کر دی. ان انذر الناس, اور اس کے 2 کام ہم نے ذمہ میں لگا دیے. یعنی ان کو اس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے, انسانوں کی سلیکشن کی ہوئی, ایک عجیب سی مخلوق آنی چاہیے تھی آسمان سے جسے دیکھ کے ہم مان لیتے کہ بھائی یہ خدا کا نمائندہ ہے. دوسری بات کہ وہ پیغام لے کر آتا, بزنس سکھاتا ہمیں, ٹھیک ہے نا, انسانیت کی نجات کے لیے بیماریوں کے علاج بتاتا, جیسے بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے, نوبل انعامات ملے. تو یہ کیا پیکج لے کر آئے ہیں؟ یہ تو ایک 2 ہی باتیں کرتے ہیں, یا تو جہنم سے ڈرا رہے ہیں یا جنت کی لالچ دلا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں ان 3 باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے رجل منہم,
انہی میں سے ایک انسان کو منتخب کیا انذر الناس، اور ہم نے اس کے ذمے دو کام لگائے، ایک انسانوں کو ڈراؤ، وبشر الذین آمنوا، اور دوسرا خوشخبریاں دو جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، ان لهم قدم صدق عند ربهم، ان کو خوشخبری دے کے چلے آنا کہ دیکھو دنیا دارالامتحان ہے، یہاں کی کامیابی کو دیکھ کر متاثر مت ہونا، تمہارے رب کے پاس تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے، یہاں کی ناکامی بھی ناکامی، یہاں کی کامیابی بھی ناکامی، مسافر خانہ ہے، اس سے دل نہ لگانا۔ یہ ہر پیغمبر کی دو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں کہ جو خدا کی مان کے چلے گا کامیاب، جو مان کے نہیں چلے گا وہ ناکام۔ اب سیکولر طبقہ چونکہ اسی دنیا کو اصل سمجھتا ہے، اس کی نظر میں پیغمبر معاذ اللہ اور پیغمبر کی دعوت سے زیادہ فضول کوئی کام ہے۔ سمجھتے ہو بات، لوگ نہیں سمجھتے۔ ابھی تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو سائڈ پہ لگاؤ، کھڈے میں لگاؤ، ان کی سوسائٹی کی وہ بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ 8 تراویح اور 20 تراویح کی زندگی ہماری برباد کر دیں گے۔ اور یہ باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جو نہ 8 پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نہ 20 پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ مولوی کو میڈیکل کالج میں کیوں بلا کے بیان کی؟ مولویوں کا کسی پڑھے لکھے آدمی کو بلاؤ، یعنی شریعت جس نے پڑھی ہوئی ہے ان کی نظر میں وہ پڑھا لکھا ہے ہی نہیں۔ پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کسی کام کا ہے ہی نہیں، یہ ہمارے کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ دیکھو میرا گلا خراب ہے، میں کسی مولوی سے علاج کرا رہا ہوں یا ڈاکٹر سے؟ ڈاکٹر صاحب سے علاج کرا رہا ہوں، وہ پھر بھی نہ باہر کرا تو رہوں گا، تو سر پہ بال لوگوں کے نہیں نکل رہے ہوتے، بہت سے وقت سے پہلے گر جاتے ہیں۔ مولوی بال نکال سکتا ہے سر کے اوپر، وہ لوگ نہیں نکال سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کس کام کا مولوی ہے بھائی؟ آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھا مشورہ نہیں دے سکتا، شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ نہیں بتا سکتا۔ میرے پاس آتے رہتے ہیں، آج کل بھی آتے ہیں، رشتہ بتا دو، میں نے کہا بھائی میں رشتہ کہاں سے بتاؤں؟ فرشتہ بتا سکتا ہوں میں رشتہ، 2-3 فرشتے ہیں، اسرائیل اسرافیل۔ تو لوگ کہتے ہیں جب یہ سارے کسی کام کے سارے کا لوگ، میں خود بول رہا ہوں کیونکہ لوگوں کی دل کی آواز یہی ہوتی ہے، تو یہ کس کام کے بھائی؟ اور پھر بعضوں نے تو اور بھی فضول باتیں بہت شروع کر دی ہے، میں اس کو نہیں جانتا، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہ آج کا اعتراض نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں تمہاری یہ مسائل ہیں، تم نے گلا ٹھیک کرنا ہے، گردے ٹھیک کرنے ہیں، یہ تمہارے مسئلے ہیں، یہ میرے مسئلے نہیں ہیں۔ میں نے جس کام کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ نہ بزنس کو پروموٹ کرنا، وہ نہ کسی کو کڈنی کا اسپیشلسٹ بنانا، وہ نہ کسی کو ہارٹ کا اسپیشلسٹ بنانا، وہ نہ کسی کے جس کے سر پہ بال نہ ہو بال اگانے کا طریقہ بتانا، نہ 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 نہ۔ میں نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، سلیکشن کی ہے پیغمبروں کی، وہ ایک کام ہے کہ تم دنیا میں آئے کیوں ہو، یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ یہ کام کو میرے نمائندے کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے گا، باقی کام تو تم خود کر لو گے کیونکہ اس کی تکلیف تمہیں اسی وقت ہوگی۔ اب دیکھو میرا جب گلا خراب ہو، میں بغیر کسی مولوی صاحب کی تکلیف کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، نہ میں نے قرآن میں دیکھا نہ میں نے حدیث میں دیکھا، بھائی وہ تو میری اپنی کیا ہے مجبوری ہے۔ اور ڈاکٹر کیوں بنے؟ ان کو پتا تھا بھائی اس کے لیے شریعت کی ترقی کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کچھ ڈاکٹر ہونے چاہیے جن کے پاس آئیں گے، جب آئیں گے تو جو علاج کرائیں گے ان کو پیسہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، تو اس فیلڈ میں تو کافر بھی آگے جائے گا کیونکہ اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ فوری فائدہ۔ اس لیے اللہ نے ان شعبوں کے لیے پیغمبروں کو بولو، میں گلا خراب ہونے کی بول رہا ہوں کہ لوگ صحیح گلا ہونے کی بول رہے ہیں، اس کام کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا کہ بھائی یہ تو تمہاری ہیڈیک ہے، ٹھیک ہے کرو۔ کچھ باتیں نبی نے بتا دی صحت کی کیونکہ آپ چاہتے ہیں صحت مند معاشرہ ہو، لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے اسلام۔ اسی لیے میں یہ بھی بتا رہا ہوں قرآن میں سائنسی حقائق تو ہیں لیکن سائنس قرآن کا ٹاپک ہے نہیں، یار ہر آیت کو کھینچ کے سب سائنس میں نہیں فٹ کرنا چاہیے قرآن سے۔ ایک بڑا عظیم کام پیغمبروں کے ذمہ لگا ہے،
کہ تم دنیا میں جو آئے ہو انذر الناس، اے نبی میری طرف سے اناؤنسمنٹ کر دو کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو میری مان کے چلے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ یہ پیغام میسنجر آف گاڈ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ دیکھو میں اگر آپ لوگ کو اپنی طرف سے بتاتا مرو گے تو جنت ملے گی، آپ بولتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے، تو بھائی خیال اپنے پاس رکھو۔ ہمارے نبی نے جب بتائی نا یہ بات، لوگوں نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں، خدا کہہ رہا ہے اللہ سے دلیل پوچھ لو جس نے بنایا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے بتایا ہے؟ اس پر بے شمار دلائل کے انبار لگا دیے۔ نبی کے ذمے یہ تو تھا کہ اپنا، بلکہ یہ بھی نبی کے ذمے نہیں ہے، کمال کی بات، کہ اپنا سفیر ہونا ثابت کرے۔ اللہ نے کہا آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت کرنا بھی میرے ذمے ہے، وہ بھی میرے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، وہ بھی میرے ذمے ہے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا نا، تو آپ چونکہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے نا ان کے لیے کسی مضمون کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے کسی سینٹینس کو یاد کرنا، کیونکہ ان کو لکھائی پڑھائی سے شغف نہیں ہوتا۔ قرآن نے دو جگہ دی کہ جب آپ کے قرآن نازل ہوتا ہے، ہمارے نبی کیا کرتے تھے، جلدی جلدی اس کو دہراتے، بہت ٹینشن میں آتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے، بہت ٹینشن میں آتے۔ تو قرآن آیتوں کے بیچ میں نا ٹاپک چینج کر کے نبی کو تسلی دیتا ہے، لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، کہ اے نبی ابھی ہمارا فرشتہ آپ پر اللہ کی آیات کمپلیٹ کرتا نہیں ہے، اور آپ اپنے اوپر مشقت لے کے اس آیت کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ یعنی نا اتنی مشکل نہ، کیونکہ اللہ نے آپ پر ذمہ داری دی تھی بلغ ما انزل الیک، جو کلام نازل ہو رہا ہے پہنچانے لوگوں تک۔ آپ خوف زدہ ہو گئے کہ جو کلام نازل ہو رہا ہے اس میں ایک حرف بھی میری طرف سے اونچ نیچ ہو گئی، آگے پیچھے ہو گیا، میں تو سب تضاد میں آ جاؤں گا۔ تو اللہ نے اتنی مشقت ہوتی تھی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہمیں کوئی، ہمارے استاذ ہمیں جب وراثت پڑھاتے تھے نا حضرت مفتی الرحمٰن صاحب، تو پتہ کیسے پڑھاتے تھے؟ ایک سینٹینس بولا وراثت پڑھاتے تھے کہ وارثوں کی اتنی قسمیں اور اتنے قسم کے حصے ہیں، اور آگے چلے گئے، 4-6 سینٹینس پڑھائے اور چلے گئے۔ لکھ کے دے دیں ہمیں کچھ، بھائی لکھ کے دے دیں بھائی، اب وہ اتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کا، ایک دم کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں دیتے تھے نا، لکھنے سے سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے، لکھ دیا تو وہ تو علم تو خود ہی کھائے گئی ہے۔ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھ کر گیا، جو استاد پڑھاتے تھے کافی بھرتا تھا، لکھ کے پورے تیار کر کے دماغ میں کچھ نہیں، تسلی تھی کہ لکھا ہوا تو ہے نا، جب ہوگا تو دیکھ کے بتاؤں گا۔ جب گاؤں میں اپنا پورا بورا لے کر گیا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، بکریوں نے کھانا شروع کر دیا ہو۔ ایک دن آیا سب ختم، لوگوں نے پوچھا کہ مسئلے کا کیا جواب ہے، اس نے کہا بکری سے پوچھو، اس مسئلے کا کیا جواب ہے، اس کو پوچھو بکری سے۔ ہمارے ساس کا کہنا ہے میں تمہیں جو علم میراث پڑھا رہا لکھاؤں گا نہیں۔ تو کیا کرتے تھے، ایک دفعہ جملہ زبان سے بولے وہ، بس ہم نے کیچ کرنا ہے کہ انہوں نے بولا کیا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا بہت دماغ لگا کے سنتے تھے کہ بھائی یہ دوسری ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ دہراتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، استاذ کی بات کو 4-6 لڑکے بیٹھ کے نا پھر آپس میں تکرار کرتے، کچھ مجھے یاد ہوتی، کچھ اس کو یاد ہوتی، کچھ اس کو یاد، ایسے ریپیٹ کر کے پورا تیار ہو جاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہم اس میں کہ میں نے پڑھی اور پڑھائی پھر آگے جا کے۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے میں ٹھک کر کے بتا دیا، میں اس وقت تھا بہت کم عمر تھا، میری عمر 24 سال ہوگی، وہ بڑا ان کا کوئی مسئلہ ایسا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو میرے پاس آیا، میں نے وہیں بتا دیا، اتنے خوش ہوئے یار، تو وہ میرے لیے ڈائری ہدیہ لے کر آئے، میں نے کہا یار ماشاء اللہ بڑا مزہ آ گیا،
ہمارے استاد سے محنت کرو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری تو اس سے بھی زیادہ. تو میں وہ منظر سوچتا ہوں یار ہمیں یہ ہوتا ہے کوئی لفظ دماغ سے نکل نہ جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اتنا بوجھ ہوتا جب آیات نازل ہوتی کہ کوئی ایک حرف بھی اس سے آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو جبریل جب کلام پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو اپنی زبان سے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے. اس میں یہ ہوتا پھر اگلا رہ جائے گا وہی. تو اللہ نے یہی آیتیں نازل کی لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی. اے نبی وحی کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں. اور سورہ قیامہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کیا آیات ہے سورہ قیامہ کی کہ اس سے پہلے والی آیتیں پڑھو نا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس سے پہلے والی آیت ہے کسی کو یاد ہے؟ جلدی سے بولا یار. سورہ قیامت کی جو آیات ہے نا وَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزْرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ. دیکھو ٹاپک کیا چل رہا ہے پیچھے؟ ٹاپک قیامت کا چل رہا ہے. ٹاپک یہ چل رہا تھا قیامت کا کہ انسان کو خود اپنا پتہ ہے. ہم اس کے خلاف قیامت میں گواہ پیش نہ بھی کریں, اسے خود پتہ ہے میں دنیا میں کیا کرتوت کر کے آیا ہوں. اب قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے, اچانک اللہ نے بیچ میں آیتیں نازل کر دی لا تحرک به لسانک. اے نبی جبریل جو آپ کو کلام پڑھ رہے ہیں نازل کر رہے ہیں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. یعنی ٹاپک چینج کر کے نا اللہ نے بیچ میں دوسری بات کر دی, کیونکہ نبی یہی آیتیں بار بار زبان سے دہرا رہے تھے. یہ آیتیں دہرا رہے تھے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان کو اپنے بارے میں خود پتہ ہے میں اچھا ہوں یا برا ہوں. ولو القى معاذیرا. اگرچہ وہ کتنا اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا قیامت میں. لا تحرک به لسانک. اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ نبی یہ الفاظ بار بار دہرا رہے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرا. یہ الفاظ دہرا رہے ہیں. اللہ نے کہا نہ دہرایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے نبی جلدی جلدی تلاوت کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو نہ دہرائیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. اس قرآن کو جمع کرنا محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا عجیب کلام ہے یار. یہ آپ کی ذمہ داری, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے نازل کیا وہ آپ کو بھلا دے؟ آپ تو میسنجر ہے بھائی, پیغام پہنچانا ہے تو اس پیغام کو نازل کرنا بھی ہماری ذمہ داری. اس پیغام کو آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا, دل میں محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری. وہ قرآن اور آپ کی زبان سے اس کا تلاوت کرنا بھی کس کی ذمہ داری؟ ہماری. ثم ان علینا بیانا. پھر اس کو ایکسپلین کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. پھر نبی کو کیا ہوئی ہے؟ تسلی. اس کے بعد بھی نبی اتنی احتیاط کرتے تھے جیسے ہی قرآن نازل ہوتا صحابہ کو فوراً بلاتے اس کو لکھو فوراً. کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اس زمانے میں جو کاتب وحی تھے جن میں حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے, فوراً کاتب وحی جن میں سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کو یہ شرف حاصل ہے, زید بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہے. فوراً چمڑے جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وعد لکھی جاتی ہے, فوراً لکھی جاتی ہے. پھر اللہ نے آگے مضمون دوبارہ وہی شروع کر دیا ثم ان علینا جمعه ثم ان علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلہ. پھر اللہ وہ دوبارہ ٹاپک پر آ گئے. تم آخرت کو چھوڑ کر کس سے محبت کرتے ہو؟ دنیا سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا اکان للناس عجبا. کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے ایک ان میں سے ایک شخص کو منتخب کیا
تو اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ کروڑوں لاکھوں اربوں انسان ہیں، ایک کو میں نے اپنے پیغام کے لیے سلیکٹ کر لیا، تو اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا ہو گیا اس میں؟ نہیں ہے میرا خیال ہے بات سمجھ میں کہ کون سی لاجک کے خلاف بات ہے؟ لاجک کے خلاف بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، نہ ان کو ان کا مقصد حیات بتایا، نہ یہ بتایا کہ میں نے کائنات کو کیوں پیدا کیا، نہ یہ بتایا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ انسانوں کو انسانوں کی نظریات کی بھیٹ چڑھاتی ہے، یہ زیادہ عجیب بات ہے۔ ملحد لوگ اور ایتھیسٹ لوگ پتہ ہے اسلام پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کیا پڑی ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گا لوگوں کو، کوئی جرم کر رہا ہے نماز چھوڑنے پر آگ میں اٹھا کے ڈال دے گا۔ ارے اللہ اگر ہے بھی تو اتنا چھوٹا ظرف تھوڑی ہے۔ ان سے کہا جائے کہ ہم آپ کی بات اگر مان لینا کہ اللہ سزا نہیں دے گا، تو بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز چھوڑنے کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو نا، ہزاروں انسانوں کے قتل کو آپ ہلکا سمجھتے ہو یا بھاری؟ یہ تو بھاری، بہت بھاری کام ہے۔ اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا، کوئی پھانسی نہیں ملی، کوئی سزا نہیں ملی، اور سزا بھی ملتی تو ایک قتل کی ملتی نا، عمر کے ختم ہو گئے۔ یہ تو اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ اتنے بڑے بڑے مجرم آ رہے ہیں، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ماں باپ کو قتل کیا انہوں نے پیسوں کی خاطر، میرے سامنے کیس آ چکے ہیں ایسے، چند ہزار روپے کی خاطر باپ کو مار دیا، ماں کو مار دیا، اور پکڑا گیا کوئی اور، جو مجرم تھا وہ نہیں پکڑا جاتا، کیس کسی اور پہ چل گیا، بے گناہ مارا گیا۔ تو اللہ میاں تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ زیادہ بڑا الزام ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ سے نہ پوچھو کہ میں نے جنت جہنم بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے، میں مار کے زندہ کروں گا یا مٹی میں ڈال دوں گا۔ سائنسدانوں سے، پروفیسروں سے، یونیورسٹیوں کے ٹیچروں سے مت پوچھو، یہ کام مجھ سے پوچھو، اور اس کے لیے میں نے اپنا ایک نمائندہ زمین پہ رکھا ہے، جو آدم علیہ السلام تھے، ادریس علیہ السلام تھے، ابراہیم ہر دور میں آتے رہے ہیں، اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پوچھو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرا دو جو برے عمل کرتے ہیں اور خوشخبریاں دے دو ان کو جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائی، موت کے بعد یا تو تباہی ہے یا بے انتہا عیاشی ہے۔ سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی دعوت۔ اور جو لبرل سیکولر لوگ آج کل دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی نظر میں جو تباہی ہے وہ بھی نہیں ہے اور جو کامیابی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ کہتا ہے چند ٹکے، جس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات ہے نہیں اس میں، 2 ٹکے کی اوقات۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ کافر لوگ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ جو شخص ہے یہ کھلا ہوا جادوگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ایسی بناتا ہے، لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کلام ایسا پیش کرتا ہے لوگوں کے دل میں اترتا ہے، بھائی اس سے متاثر نہ ہو، یہ کیا ہے؟ جادوگر۔ آگے کیا انداز ہے قرآن کا یار! اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہی اپنی پوزیشن بتانے لگتا ہے۔ دیکھو یہ دعوت تمہیں خدا کی دے رہے ہیں، تم ان کی دشمنی میں آ کے اس کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ، اے لوگوں تمہارا پروردگار اللہ ہے، الذی، وہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ تم نے اپنی زندگی سے اس کو کیسے نکال دیا؟ آرٹ ڈاکومنٹریز آتی ہیں، سائنسی رپورٹس آتی ہیں، کائنات اتنی بڑی ہے، سورج اتنا بڑا ہے، یہ کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، اتنی کہکشائیں، اور یہ اور فلانا، اور ادھر سے شامی بھی مارے کچھ لوگ، اس درمیان میں اٹک گئے۔ واپس ہم لوگ جاپان دیکھتے نا تو وہ خلائی نہیں ہوتی جو آسمان پہ بھیجی جاتی ہے، میں نے کہا اس کا وزٹ کرو، اور ادھر ہے جن کی دنیا تھی وہ جاپانی میں ظاہر وہ آسمان کو دیکھنے کے لیے، میں تو میری طبیعت میں تھوڑا سا مزاح میں نے کھلا ہے، دھرتی سے پٹک نہیں دباؤں گا، ایسا نہ ہو دھرتی سے، کیونکہ جاپان میں ٹیکنالوجی عروج پر ہے، سارے کام ہوتے ہیں۔ ہم نے واش روم میں بٹن سسٹم دیکھا، واش روم میں بٹن سسٹم، بھائی ابھی کیا میں مسجد کو زیادہ بتاؤں، اور جہاں بٹن کی ضرورت نہیں ہے وہاں بٹن بھی نہیں، آپ واش روم میں جائیں گے آپ کو دیکھتے ہی ڈھکن مل جائے گا، وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں،
ہم خلا کی شکل میں گئے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو غلطی سے کوئی بٹن پہ پاؤں آ جائے, ڈھنگ کر کے ہم سارے کام پہ پہنچے گئے اوپر پہنچے گئے. خیر ناسا والے بھی بڑی تحقیقات کر رہے ہیں, چاند اور سورج کو مسخر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کائنات کو تو دیکھتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کائنات کے بارے میں نہیں بتائیں گے, تمہیں انٹروڈکشن کروائیں گے جس نے کائنات کو پیدا کیا, اس سے جھوٹے دل لگاؤ. اللہ کہتے ہیں ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ ہے, الذی خلق السماوات والارض, جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, فی ستۃ ایام, 6 دنوں میں. تورات انجیل قرآن اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کتنے دنوں میں پیدا کیے, 6 دنوں میں. اب باقی وہ 6 دن اس دنیا کے تھے کہ اللہ کے علم کے حساب سے 6 ارب سال کے برابر تھے, اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں. اللہ کے علم کوئی 6 دن, یہ تو ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس ہے نا. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جمعے کا دن مقدس ہو, جمعے کا دن ان کے لیے عبادت ہو. یہودیوں نے کہا کہ نہیں, اللہ نے 6 دنوں میں آسمان بنایا اور ہفتے کے دن اللہ نے چھٹی کی. یہ ثابت ہے آپ کتاب میں روایات سے. تو 6 دن جو 7واں دن تھا نا ہفتہ, وہ ہالیڈے تھا, یعنی اللہ میاں نے اس کو ہالیڈے سمجھا. تو ہمارا ہالیڈے بھی کون سا ہوگا, ہفتے کا. عیسائیوں نے کہا اتوار کو, اتوار کے دن اللہ نے کائنات بنانے کی ابتدا کی ہے, یہ اس کائنات کا پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو ہمارے لیے کون سا دن ہوگا, اتوار کا ہوگا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے جمعہ ہو. تو ہمارے لیے کون سا منتخب کیا گیا, جمعے کا دن. تو خیر اللہ کہتے ہیں 6 دنوں میں اس نے بنایا. ثم استوى على العرش, پھر عرش پر مستوی ہوا. عرش پر مستوی کیسے ہوا, کیا ہوا, اس کی گہرائی میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر, تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے, مینجمنٹ کر رہا ہے. مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں, مینج کر رہا ہے ہر چیز کو. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ الذی جعل الشمس ضیاء, وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے روشن بنا دیا. اتنی انرجی سورج میں استعمال ہو رہی ہے, آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے جو اس کو اتنا ہی, آپ کوئی چیز چلا سکتے ہو 9 لاکھ گنا تو زمین سے بڑا ہے یار. یہ آٹومیٹکلی ہو رہی ہے ساری چیزیں, مشرق سے نکل کے مغرب, مشرق سے نکل کے مغرب, مشرق سے نکل کے کروڑوں سال ہو گئے. اور کیسی لائٹ ہے اس کی, تھوڑا سا قریب آ جائے تو جلا کے ختم کر دے, تھوڑا سا دور ہو جائے تو ہم گریوٹ اس کی جو کشش ہے اس سے باہر نکل جائے, اور ہماری زمین پھر آوارہ گھومتی رہے گی. اس نے زمین کو روک کے رکھا ہوا ہے, نہ جانے دوں گا اور نہ چمکنے دوں گا, تبھی سے چلتی ہے ہاتھ سے. روزانہ زمین 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے. چاروں طرف سے اللہ سورج میں نا زمین کو پکاتا ہے, جیسے ہم ٹکے بنا رہے ہوتے ہیں نا, ایک ہی طرف اگر ہیٹ ملے گی تو ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آتا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آتا. یہ والا منظر ہوگا کہ نہیں ہوگا, اب سنائی دیا تو تھوڑا سنا دوں. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقابانہ. شاید وہ تکلیف تھی کہ محبوب ہے مجھے یہ کوشچن بھی ہوتی ہے, کہانی ہے کیا. تو ہم جیسے ٹکا پکا رہے ہوتے ہیں چاروں طرف سے ہیٹ لگے, چاروں طرف سے گھماتے ہیں اس کو. اللہ میاں نے بھی زمین کو کیا کیا ہے, 24 گھنٹے میں پورا گھماتا رہتا ہے, گھماتا رہتا ہے, چاروں طرف لگی. ورنہ جاپان میں اگر دن ہوگا تو دن ساری زندگی جاپان میں ہی والوں کو سورج دیکھنے کو ملے گا, اور جو جاپان کے اپوزٹ کو امریکہ والوں کو ملے گا, پاکستان والوں کو ملے گا. جہاں پہ زندگی کی رونقیں کیا ہو جائیں گی, ختم. کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو سکتا. بھائی کوئی ہے جس نے ان کو کیا کیا ہے, ایسے لٹو کی طرح گھما دیا ہے, ایسے گھمایا ہے, وہ بھی ہے اب یہاں سے, اب یہاں سے, اب یہاں سے. کیا منظر ہوتا ہے یار, چاروں طرف روشنی پڑتی ہے کمیز. پھر اللہ میاں نے ایک اور کام کیا. اللہ میاں نے کہا کیونکہ زمین گول ہے, زمین کیا ہے, گول ہے. اب اگر میں ایسے سیدھا کر کے اس کو یوں گھماتا رہوں گا نا, یوں گھماتا رہوں گا تو موسم ہی بنے گے.
جو ملک زمین سورج سے جتنا دیکھو جب گول چیز ہوتی ہے نا گول، اب لائٹ آپ ٹارچ سے یہاں مار رہے ہو اس سے تو یہاں ٹارچ سیدھی پڑے گی، یہاں پر ہمیشہ کم روشنی ہے، ہمیشہ کم ہی رہے گی. ان علاقوں میں دن ہمیشہ چھوٹے ہوں گے اور راتیں ہمیشہ لمبی، اور ان علاقوں میں بھی دن ہمیشہ چھوٹے اور راتیں ہمیشہ لمبی. صرف اکویٹر پہ جو ہوں گے وہ تمیز سے اقبال کنٹری ہوں گے. اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے کہا نا 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 یہ زیادتی ہے بھائی. اللہ میاں نے زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا کہ جب سورج ادھر ہے زمین ادھر ہے، 23 ڈگری ادھر جھکی ہوئی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کر کے جھکی ہوئی ہے نا، تو جھکنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس طرف لائٹ زیادہ پڑ رہی ہے، ان کی دن چھوٹے ہو رہے ہیں جو اکویٹر کی دوسری طرف ہے. پھر جب زمین گھوم کے سورج کے گرد ادھر آ جاتی ہے، یہ والا حصہ سورج کے زیادہ سامنے آ گیا، وہ والا پیچھے چلا گیا. یعنی دونوں طرف سے گھمایا زمین کو، یوں کر کے بھی جھکا دیا، سورج کے گرد بھی گھما دیا، اور خود اپنے محور کے گرد 3 طرح سے گھمانا. جبکہ اس گھومنے کا ایسا بہترین نتیجہ نکل رہا ہے کہ اس سے موسم بن رہے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، دن لمبے، راتیں چھوٹی، پھر راتیں لمبی، دن چھوٹے. پھر اس موسم کے بدلنے سے مختلف پھل لے رہے ہیں. گرمیوں کے موسم گرمیوں میں نہیں ہوتے ہیں، سردیوں میں نہیں ہوتے. جو پھل ہوتے ہیں سردیوں کے پھل گرمیوں میں نہیں ہوتے. اتنی بڑی چینجنگ اس کائنات پہ ہو گئی، اس زمین پہ ہو گئی کہ انسان کے لیے انتہائی سوٹیبل بن گئی. میرے بھائی سائنسدان نے تو 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. کہہ رہے ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ سب کچھ ہو گیا. بول تو میرے بھائی ہوا ہوگا، میں تو کل بھی بات کر رہا ہوں دھماکے کا. بھائی دھماکہ ہوا تھا، یہ خدا کی قسم نہیں ہوا ہے، یہ کسی نے کیا ہے. جس دھماکے میں اتنی مینجمنٹ رکھی اس نے، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. ویسے اسٹائل میں ہو رہی ہے زمین تھوڑا سا لوگ. تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ. آگے اللہ نے کہا کہ انسان کا کہ اپنی جگہ سے ہل گئے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. مثال کے طور پر زمین سورج کے محور کے گرد گھوم رہی ہے، سورج نے کھینچا ہوا ہے. سورج کی کشش میں کمی ہو تو زمین تھوڑا سا آگے چلی جائے، کسی کا پاپ روک سکتا ہے؟ کیا ہو روکنے کے لیے ضروری ہے جیسے آپ کی گاڑی چلتی ہوئی جا رہی ہے، بریکیں فیل ہو گئی تو روکنے کے لیے ضروری گاڑی سے باہر اترو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، باہر اتر کے سامنے سے یوں کر کے پش کرو. ایسا ہوتا ہے چڑھائی پہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، ڈرائیور ایک دم اترتا ہے، آگے پتھر رکھ لیتا ہے، کچھ اتر کے کرنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا کچھ بھی. زمین اگر اپنے محور سے نائبل ہو گئی نا، ہم سب کو زمین سے باہر جا کے دھکا لگانا پڑے گا، اس کو پش کرنا پڑے گا. بھائی گریس لگا کے تھوڑا سا اس کو ٹریک پہ لے کر تو ظاہر ہے یہ ہو ساری دنیا میں سارے سائنسدان بھی مل جائیں تو ہمیں سائنسی ترقی پہ ناز ہے. مگر اس سائنسی ترقی سے آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کرنا شروع کر دو. اللہ کے مقابلے میں یہ سائنسی ترقی 2% کی بولو نہیں، تک بھی نہیں. اس لیے اللہ نے آگے نہ نکلو، نماز پڑھ لیا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل. ہم نے چاند کی منزلیں طے کر دی ہیں لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ سالوں اور مہینوں کا حساب تمہیں پتہ چلے. بڑا خاندانی کام ہے. دیکھو انگریز کیا کرتے ہیں، ان کی شمسی مہینے ایسا ہے نا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اسلام نے ہمیں کیا دیے؟ چاند والے مہینے. دونوں میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے شمسی بھی جائز ہے، کوئی برا نہیں. کیلنڈر تو اب ایجاد ہوئے نا، بلکہ آپ کیلنڈر کو ترقی کی ہے، 1000 سال پہلے ترقی کر لیے ہو. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جس میں دھاندلی ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تاریخوں میں گڑبڑ نہ کریں گے. اب دیکھو آج چل رہا ہے 2024. حضرت عیسیٰ کو جب سے آسمانوں پہ اٹھایا گیا نا، عیسائی کہتے ہیں اس کو 2024 سال ہو گئے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہو گئے ہوں گے. کیا کر لیتے ہیں؟ انکار کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں، سوری مان لیتے ہیں کوئی حرج ہے. پھر وہ کہتے ہیں پہلا مہینہ جنوری تھا، پھر فروری، پھر مارچ، پھر اپریل، یہ اس طرح سے ہو. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. اہم لوگ کے لیے کسی نے داخلی کی ہو بیچ میں، بادشاہ سلامت نے جیسے کہ جس طرح تاریخ آ گئے، آرڈر آ گیا ختم، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. آرڈر بادشاہوں کے تصرفات ہمیشہ سے دنیا میں رہے. بڑی بڑے خود اس کے قائل ہیں کہ شمسی مہینوں میں گڑبڑ کی ہے بادشاہوں نے.
چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے نا جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا. اس کی پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نظر آیا کہ نہیں آیا. وہ اختلاف ایک دن کا ہوگا, ایک سے زیادہ دن کا نہیں ہو سکتا. اور اگلے مہینے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. جیسے مہینہ 29 کا کام 30 سمجھ بیٹھے, اگلے مہینے تو گڑبڑی ہوگی نا. یعنی دیکھو 3 مہینے 29 کے آئے, ہم غلطی سے 3 اور 30 کے سمجھے, پھر تو کیا ہوگا 27 کو چاند نظر آ جائے گا. ہمیں پتہ چل جائے گا پچھلے مہینے سے کیا ہوئی ہے, بولو غلطی ہوئی. تو اس میں کوئی بڑا کیلنڈر ہو نہیں سکتا تھا چاند میں. چاند میں نا کوئی انسانیت میں کوئی کسی بادشاہ یا کسی خلیفہ یا کسی کی طرف سے کوئی یہ ایسا کیلنڈر ہے جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا. جب کھجور کی ٹہنی کی طرح پتلا ہوگا, ساری دنیا کو پتا ہوگا کہ پہلی تاریخ ہے, پھر دوسری ہے, پھر تیسری ہے, پھر چوتھی ہے. پھر جب ختم ہو جائے گا, ایک مہینہ ختم ہو گیا, اب دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اس مہینے سے کراچی میں کوئی دھاندلی کر کے بولتے نہیں ایک مہینہ بھی ختم نہیں ہوا بھائی, وہ جاپان میں بھی نظر آ رہا ہے, امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے, ختم ہو گیا ہے. تو 12 مہینے کا مطلب 12 مہینے ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں آج 1446 ہجری 45 ہجری 45 ہجری 1445 ہجری ہے, تو اٹ مینس پکا ڈھکا 1445 سال ہو گئے نبی وجود کی. اس میں کوئی غلطی کا چانس ہے ہی نہیں, کیونکہ تو ساری دنیا چاند دیکھ کے ہے کر رہی ہے نا. اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ رمضان میں شوال کر دو, شوال کو کیا کر دو, رمضان کر دو. یہ کوئی نبی سے کھا جاؤ اور آسان کر کے بتاتا ہوں. آج بدھ ہے, جمعرات ہے, پوری دنیا میں اس میں غلطی ہو سکتی ہے. پوری دنیا کا اتفاق ہو چکا ہے کہ آج بدھ ہے, جمعرات اور پرسوں جمعہ ہے. اب اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ کی کوشش کرے گا تو وہ ممکن نہیں. تو شمسی مہینے جو سورج سے چلتے ہیں نا, ان میں آج گڑبڑ کا امکان تو ختم ہو گیا ہے, کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی. ماضی میں امکان تھا, جبکہ چاند میں ماضی میں بھی امکان نہیں تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اللہ نے سالوں کو ناپنے کے لیے نا, 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, 3 سال گزر گئے, اس کے لیے اللہ نے کیلنڈر کس کو بنایا ہے, چاند. پوری دنیا دیکھے گی اور بولے گی بھائی ساری دنیا کہے گی اتنی دفعہ چاند گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا ہے 1 مہینہ, پھر گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا دوسرا مہینہ, پھر 12 مہینوں کا 1 سال, پھر نیا سال. اس میں نئے سال میں کوئی کنفیوژن کبھی بھی ممکن رہی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ کہتے ہیں میری قدرت دیکھو کیسا گھٹا گھٹا. وہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے چاند کی جو موومنٹ ہے اس کو ایڈجسٹ ایسے کیا ہے بہترین طریقے سے کہ اس موومنٹ کی وجہ سے گھٹتا ہے بڑھتا ہے, اس میں بھی ہزاروں لاکھوں سال سے کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں. موومنٹ ایسے خاندانی. ہم گاڑی چلاتے ہیں, تیز ہو رہی ہے, اس پہ آٹو بھی لگاتے ہیں, پھر بھی گڑبڑ ہوتی ہے, گھٹا آ گیا گرم کر گیا, اس پہ لگا دیتے ہیں لوگ اپنی گاڑی کو. کیسی گاڑی ہے یار اللہ نے. اچھا یہ جو چاند کی زمین کے لیے گھٹا کرنا ہے یہ اتنی عجیب ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ زمین سورج کے لیے گھوم رہی ہے اور چاند زمین کے لیے گھوم رہا ہے. رکی ہوئی چیز کے لیے گھومنا آسان ہے, چلتی ہوئی چیز کے لیے گھومنا مشکل اور مینیج رکھنا بہت مشکل ہے. دیکھو بیت اللہ کے اگر ہم طواف کرتے رکا ہوا, اگر یہ گھوم رہا ہوتا تو یہ طواف آسانی کے بجائے کیا ہو جاتا, مشکل. کیونکہ ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ چل رہے ہیں تو بیت اللہ بھی آگے چل گیا تھوڑا سا, ہمیں اپنی اسپیڈ اور ایک خاص اسٹائل میں مینیج کرنی پڑتی ہے, بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو چاند زمین کے لیے گھوم رہی ہے نا, زمین رکی بھی تھوڑی ہے, وہ کس کے لیے گھوم رہی ہے, سورج کے لیے. اور کمال کی بات ہے سورج اپنے سارے سیاروں کو اپنے لیے گھماتا ہوا بھی چل رہا ہے, چلتے چلتے گھما رہا ہے سب کے لیے. اور خدا کی قسم یہ دھماکے کے نتیجے بولو, اس لیے میں کہتا ہوں میں پھر بھی آپ کو دھماکہ ہوا ہوگا, اللہ نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے اتنی واضح باتیں ہیں اللہ کے وجود پر کہ کوئی سائنس سے متاثر ہو کر اللہ کا انکار کرے گا پھر اس کو اللہ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. بس آیتوں کو ختم کرتا ہوں جلدی سے. آگے اللہ فرماتے ہیں, یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا, اب بھی آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, اللہ کہتے ہیں جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں لگا رہے, ہم سے ملاقات کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں. میرے پہلے کام, میرے پلاٹ, میری 4 شادیاں, استغفر اللہ, یعنی
یہ بھی ایک اس میں داخل ہے کہ اگر آپ آخرت کو بھول گئے اور جناب میرے جو ہے میری صحت اتنی اچھی اور میں اتنا جناب دنیا میں ترقی کر رہا ہوں، سروائیو کر رہا ہوں، رضو بالحیات دنیا، اسی دنیا کی زندگی میں کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے۔ وہ تمہارا لوگ بھی ہاں راضی بھی ہوگا اور مطمئن بھی ہو گئے۔ راضی کا مطلب تو خوش سے مطمئن ہوگا، بالکل تسلی ہے۔ کبھی لوگ آپ دنیا دار آپ سے ملے نا کیسی زندگی ہے، اس کو کبھی بھی خیال نہیں ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میں بولوں میری زندگی بری ہے، میں زنا نہیں کرتا، زنا کرتا ہوں تو میں بولوں میری زندگی کیا ہے؟ بری نا۔ کیا یار بہترین، الحمدللہ۔ وہ سے الحمدللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان، بلکہ آپ کو ایتھیسٹ بھی الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، خدا کا خوف ہے۔ ایتھیسٹ کی سب سے بیسٹ خدا کا خوف کرو، خدا کو مانتے نہیں کرو یار، خدا کا خوف کرو۔ ایتھیسٹ کے آپ کوئی مر جائے نا تو تعظیم نہیں کر سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ مغفرت فرمائے۔ آج میری مرغی کا جنازہ اٹھایا، ہمارے شاگرد نے ویڈیو بھیجی، مفتی صاحب کی مرغی پتہ نہیں کیوں مری ہے، کہنے والا تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، نکلتے نکلتے رہ گیا کہ یہ بیچاری مرغی مر گئی ہے اور بس یہ ہے کہ میرے شکر روڈ کا بچہ مر گیا تھا، تو میں نے جس کو بتایا نا تو انہوں نے کہا، جن کو میں نے ویڈیو بھیجی میں نے کہا آپ سے خریدا تھا مر گیا یہ، تو اس کے منہ سے بھی ایسا جملہ نکلتے نکلتے رہے گا۔ اس نے کہا بس اللہ جو مرحوم جو ہے نا اس سے کہا یہ انسان ہے، وہ سوری یہ جانور ہے، شکر روڈ بھی بڑی فلم ہے، میں نے شکر روڈ سوال کیا تھا کتنے بڑے بڑے کا نکلے اس کے اندر سے کی چیزیں کھا جاتا ہے، آپ کو چائے پی کے رکھی نا آپ کھا گئے، بہت عجیب فلم ہے بھائی۔ خیر تو کیا کہہ رہا تھا یاد نہیں چلے ہیں، ہاں وہ تمہارا لوگ ہاں میں کہہ رہا تھا کہ آج آپ دیکھیں گے جو مذہب کو نہیں مانتے لوگ وہ کیسے، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی، صحت بھی ٹھیک ہے، کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں، حالانکہ وہ زنا کر رہا ہوگا، وہ فرض نماز چھوڑ رہا ہوگا، دو جرم تو بہت تیزی سے ہے، نماز گئی، اسلام میں سب سے بڑا جرم فرض نماز چھوڑنا ہے، بہت سارے، اور اس پر بھی میں انشاءاللہ بھی میں بولنے کا نا تو وہ ایسا تھا وہ ویڈیو بنا ہے تو بولنا تو میں نے وہی بولا، نماز ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا فرض ہے، یہ نہیں کہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو صبح کے ساتھ اثر ملاتی ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، چلیے یہ یہاں کتنا آیا ہے سوسائٹی میں، ہر نماز آپ کو اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی، اگر اللہ نے کوئی گنجائش دی ہوتی نا تو میدان جہاد میں اللہ اجازت دے دیتا، وہاں بھی نہیں دی ہے، اسکالرس کو آج کل بہت سارے حدیثیں پیش کر رہے ہیں، تو جیسے میں نے بولا تو بتایا کہ انشاءاللہ میں حدیثیں بتاؤں گا کہ کیا حدیث ہے اور اس کو پیش کس طرح سے کیا جائے ہے۔ تو سب سے بڑا حکم اسلام میں نماز، بے نمازی کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں ناکام ہوں، بے نمازی کیا کہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت میں گئے نا تو بزرگوں کی صحبت سے بڑا دل بنتا ہے انسان، تو نالائق مریدوں میں شمار ہوتا تھا، ایک چیز پیدا ہوئی تھی، ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملتی نا پتہ کیا احساس ہوتا ہے، نعمت ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، یہ ڈر ہوتا تھا کہیں ناشکری نہ ہو جائے ہم سے، کہیں ناشکری، کیونکہ نعمتیں تو فرعون کو بھی ملی ہے بھائی، قارون کو بھی ملی ہے، یہی نعمت اگر شکر کے بغیر ملے تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے یاد ایک دفعہ ایسے ہم کہیں سفر میں نکلے ہوئے تھے تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، وہ پانی وانی ہمارا ختم ہو گیا تھا، پھر یہ پہاڑی علاقے کی طرف تھا، KPK کی طرف، تو ہمیں پانی کا چشمہ نظر آ رہا ہے، بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی، مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور ساتھیوں کو بھی، ہم گئے ہم نے پانی پیا، تو مجھے ایکچولی بزرگوں کی صحبت کا نا انسان پہ اثر پڑتا ہے، ہم تو ہیں تو نالائق ابھی ہیں پہلے بھی تھے، لیکن مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، میں جب پی رہا تھا میں کہہ رہا تھا اے اللہ یہ پانی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، اصل نعمت ہے کہ تم شکر کی توفیق دیتے ہیں، پانی بھی بڑی نعمت ہے بھائی، پانی تو کافر کو بھی ملتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو بھی ملتا ہے، یہ بھی نعمت ہے، لیکن اصل نعمت یہ ہے کہ پینے کے بعد اللہ کی طرف دھیان جائے، یہ اگر نہیں جا رہا نا تو بھائی پانی پھر کوئی نعمت نہیں ہے، یہ تو کافروں کو ملی ہے، دشمنوں کو ملی ہے اللہ کے، ان کو تو منرل واٹر ملتا ہے اللہ کے دشمنوں کو، ہم جراثیم والا پیتے ہیں، جلا کیوں خراب چل رہا ہے مارکیٹ میں، خیر تو اللہ کہتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہم سے، کیونکہ یہ سارے فسادات انہی لوگوں کے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں
جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگانا چھوڑ دی. ان کا خیال ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے, مریں گے تو ختم ہو جائیں گے. سارے سائڈ افیکٹ اسی کے شروع ہوتے ہیں. اور جس کو اللہ سے ملاقات کی امید ہے وہ کبھی بھی دنیا کی زندگی پہ مطمئن نہیں ہوتا. اس کو دولت کے انبار لگا دو. کبھی یہ جو لوگ علماء کو دیکھتے ہیں نا پیسے میں, سمجھتے ہیں کہ علماء ادرار ہیں. علماء کی نظر میں اس دولت کی 2 ٹکے کی ویلیو آخرت کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے. نہ وہ اتنا خوش ہو رہے تھے اس دولت میں, تو کمزر لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ کمزر آدمی سمجھتے ہیں پیسہ آ گیا تو بہت خوش. خدا کے جیسا علماء نہیں سمجھتے کہ بہت خوش قسمت ہے پیسہ آ گیا تو. نہیں سمجھو واقعی صحیح عالم ہوگا وہ نہیں سمجھتا, اس کو ایک نعمت کے طور پہ لیتے ہیں. اس سے زیادہ بہت بڑی عظیم نہیں نا, اس نعمت کے طور پہ نہیں لیتے. لیکن کمزر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا مل گیا. جیسے کھلونا پکڑا تو جھنجھنا کسی بچے کو, دوسرا بچہ کہے گا وہ بھائی یہ تو کامیاب ہو گیا, بڑے ہنس رہے ہوں گے کیا جھنجھنا دے دیا. یہ بھائی یہ دولت والا یہ جھنجھنے ہیں بھائی, یہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میرے سسر اللہ مغفرت فرمائے دوسرے والے تو ایسا نہ وہ پہلے والے بولے گئے مجھے ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے کون سے بتایا ہے. ان کے جو انتقال کا وقت تھا نا بہت بیمار تھے. جب ان کے پاس گیا تو عیادت کے لیے ایک ہی جملہ زبان پہ, بھائی بیماری بھی صحت بھی اللہ کی نعمت ہے, اور حالانکہ کینسر تھا ان کو ہڈی کا پیچھے ریڑھ کے, اس قدر تکلیف میں تھے نا وہ, اس قدر تکلیف. تو کس طرح مرد پہ پڑے ہیں, زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں. جب میں ان سے ملنے کے لیے اور کا بیٹا صحت بھی اللہ کی نعمت, اور میرے شیخ حضرت مفتی اعظم صاحب سے بیعت تھے نا تو ان کا حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے تو حضرت سے سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, گناہ معاف ہو. کیسے تسلی. میرے استاد سے مفتی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جب وہ بیمار ہوئے, ان کو بہت سخت بیمار تھا کہ جوان تھے, وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے. تو جب میں ان سے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے گیا نا تو نلکیاں لگی ہوئی ہیں, بہت سخت قسم کرسی کی حالت ہے. یہ واقعہ آج سناتے ہوئے مجھے جب واپس ہو جاتا ہوں, ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو ہم سمجھے کہ شاید بیماری کی تکلیف میں کیا ہے, موت کی ہے, ظاہر ہے بچے بھی چھوٹ رہے ہیں, سب کچھ. انہوں نے کہا مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے, بس مجھے یہ فکر ہے کہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں, جو غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ وہ کیا کر دے, معاف. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے. یہ جو ہے نا جو دنیا میں مطمئن لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مطمئن نہیں ہو. کہتے ہیں بھائی اصل کیا ہے, آخرت. اور ویسے بھی وہ اگر زندہ رہتے, اتنا پرانا واقعہ ہو سکتا ہے تو ویسے انتقال کر چکے ہو. کوئی پہلے مر جاتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے بعد میں مر جاتا ہے. میں نے کسی دنیا دار کو نہیں دیکھا کہ وہ رو رہا اس چکر میں یار کاش بس مجھے دعا کرو میری مغفرت ہو جائے. مجھے مغفرت کی فکر ہے, صحت کی اتنی فکر نہیں ہے. تو یہ وہ ذہن ہے جو قرآن بنانا چاہتا ہے کہ آخرت کو مسلط کر دو اپنے اوپر. یہ آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, وہ لوگ جو ہماری ملاقات سے امیدیں نہیں لگاتے, بھول گئے ہمیں, ورضوا بالحیات الدنیا, اور یہ آیت اور مزیدار ہے. کیوں بھول گئے ہمیں, اسی دنیا کی زندگی میں کیا ہو گئے ہیں, خوش. کیونکہ یہاں بڑی نعمتیں ہیں, بنگلے بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, شاپنگ سینٹر بھی ہیں, اور یہاں پر رنگ برنگی جو ہے بد نظری کے لیے عورتیں بھی ہیں, فوش فلمیں بھی ہیں, بڑی عیاشی ہیں. یہاں پہ شراب کباب بھی ہے. فرماتے ہیں وقت مانو بھی تھا والذین هم عن آیاتنا غافلون, جس کے نتیجے میں یہ ہماری آیات سے کیا ہو گئے, غافل. اب ان کو بتایا جاتا ہے یہ سود ہے چھوڑ دو نا, یہ نماز ہے پڑھ لو نا, یہ ہماری آیات سے کیا ہو گئے, غافل. کوئی فزکس پڑھ رہا ہے, کوئی کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی جناب بزنس کمانے کے اور بہت سارے طریقے پڑھ رہا ہے, اسی میں الجھ کے رہے. ٹھیک ہے پڑھو بھائی, اللہ کی آیات سے تو غافل نہ ہو نا. اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم النار, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے. جن کا ٹھکانہ کیا ہے, آگ ہے. بما کانوا یکسبون, اللہ یہ تو بڑا ظلم ہے, تو آگ میں ڈال دے گا. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, بما کانوا یکسبون, جو جرم انہوں نے کیا ہے نا اس کی یہی سزا ملتی ہے. لیکن ملکت نے اعتراض کیا کہ جرم تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, سزا ہمیشہ کی جہنم. یہ تو ظلم ہے. کہتے ہیں نا وہ
بس یہ کافی ہے، میرا گلا اور زیادہ نہیں دے رہا ہے صورت میں بہت کچھ ہے، جیسے کہ میں نے سوچا آدھا گھنٹہ کا لمبا ہی ہو جاتا ہے. یہ جو بڑے لوگ ہیں نا یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ جرم انسان سے تھوڑا ہو رہا ہے اور سزا ہمیشہ کی جہنم، ہمیشہ کی جہنم. ایک آدمی نے کفر کر لیا ہمیشہ جہنم، سزا دے کے ختم کرو اسے. لوگ سمجھ رہے ہیں جرم پہ جو سزا ملتی ہے اس میں جرم کی لینتھ نہیں دیکھی جاتی، ٹائم کتنا خرچ ہوا ہے، یا جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ ایک جرم ہے یا دو جرم ہے. جرم کی کا ویٹ دیکھا جاتا ہے کہ جرم کتنا بڑا ہے. صدر اعظم سے کسی ملک کا بادشاہ آیا، آپ نے جرم کیا کیا؟ ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. شاہی محل میں بیٹھے تھے اور بادشاہ پہ آپ نے کیا کر دیا؟ تھپڑ لگا. کیا آپ کو اسلام لے گی کہ آپ کو بھی تھپڑ لگے گا؟ بغاوت کا کیس چلے گا آپ کے اوپر. بادشاہ بیٹھا ہے، آپ نے چاقو سے گردن کاٹ دی اس کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کم سے کم جہاں سزا ہے نا وہ قید ہے. آپ کہیں میں نے تو 1 منٹ کا جرم کیا تھا، چاقو مارا تھا، مجھے 14 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا. اور جتنی بڑی شخصیت کا قتل ہوگا نا جیل کی سزا کی لمبائی اتنی ہی زیادہ ہوگی. دنیا میں سب سے بڑا جرم جو اللہ کے خلاف ہے وہ بغاوت ہے. بغاوت کا مطلب میں اللہ کو مانتا ہوں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہوں، یا اللہ کو تو مانتا ہوں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، جیسے ماننے کا حق ہے ویسا نہیں. وہ ماننے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی کتابیں، اللہ کے پیغمبر، تاکہ پتہ چلے اللہ کا مخلوق کے ساتھ ایک رشتہ ہے. آپ نے پیغمبر کو انکار کرتے تو ایسے اللہ کے ماننے کا فائدہ کیا؟ آپ کو کیا پتہ چلے گا اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام نے 2 قسم کی خرابیاں بتائی ہیں. ایک نظریات کی خرابی، اتنی خرابی کہ اللہ کے باقی ہو جاؤ، اس کی بخشش نہیں، اس کی ہمیشہ جہنم ہے. دوسری خرابی عملی، مانتے ہو اللہ کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، عملی طور پر گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے. آنکھ پٹکا ہوگی روز دن، سمجھ رہے ہو؟ غلط احمدیوں کو دیکھ لیا آپ نے. اللہ کو تو مانتے ہو، آپ قرآن کی آیت کو بھی مانتے ہو، یہ رسول اللہ سا رہی ہے، نظر کیا کرنی ہے؟ جھکانی ہے. یہ کوئی جرم ہے جس میں اللہ کہتا ہے ہمیشہ کی جہنم؟ بولو نہیں. جتنا جرم ہے اتنی سزا ملے گی. اور اس میں توبہ کا دروازہ بھی ہے. ہو گیا توبہ استغفار کرو. اور اس میں اللہ نے یہ بھی رکھا کہ چلو بھائی وہ بعض دفعہ دنیا میں نپٹا دیتا. ایک صحابی کسی خاتون کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، آگے سے سر ٹکرا گیا کسی ستون سے، اور نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے ایسے بدنظری ہوئی ہے اور ایسے سر ٹکرایا ہے. آپ نے فرمایا دل کا بھی تھی. اللہ نے یہی کیا کر دیا؟ نپٹا دیا. سمجھ رہے ہو؟ تو اسی طرح اور بھی بڑا کچھ جتنا بھی جرم ہو جائے گا، عملی طور پر مانتے ہو اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، باغی نہیں ہو، عملی طور پر کوتاہی ہو گئی، اس کوتاہی پہ اڑتے نہیں ہو. ہاں ہے نا، جو اڑتا ہے نا اپنے گناہ پہ وہ بھی باغیوں میں شمار ہوتا ہے. ہاں کیا ہے، نہیں پڑھتا نماز کو نہیں پڑھتا، لیکن اس کو فضل بتا رہے وہ بھی کافر ہے. سمجھ رہے ہو؟ تبھی تو میں کہتا ہوں جو لوگ یوٹیوب پہ اپنی گرل فرینڈ کو شو کر رہے ہیں، تمہیں شوق ہے اگر بڑے بڑے زندگی گزارنے کا، گناہ کو گناہ سمجھ کے تو کرو یار. دنیا میں جب تم اس کو لا رہے ہو، گھما رہے ہو، سب کو بتا رہے ہو، راتوں میں ہوٹل میں راتیں گزار رہے ہو، تم یہ شو کر رہے ہو کہ ہم باغی ہیں خدا کے، ہمیں اس جرم پہ کوئی ندامت بولو. ایک ہے جو منہ پہ کپڑا ڈال کے طوائف کھانے جاتا ہے وہ بھی مجرم ہے. ایک ہے جو طوائف کو ساتھ، وہ بھی گرل فرینڈ طوائف ہی تو ہے، کوئی فرق تھوڑی ہے اس میں. ابھی حدیث کہا تھا کل امتی معافی المجاہرین، جہاد سے نکلا ہے بخاری کی حدیث. ہر امت قابل معافی ہے، لیکن جو گناہ اتراتے ہیں نا، دنیا کو بتا کے گناہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب اس کو خود اپنے گناہ پہ شرمندگی نہیں ہے، یہ اپنی بخشش خود ہی نہیں چاہتا، تو میں کیوں کروں اس کی بخشش؟ باغیوں کے لیے معافی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ گناہ ہو جائے چھپ کے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سے، اس میں بڑی ہے سزا ملے گی. بعض دفعہ یہی ہوگا کہ ہو سکتا ہے سفارش کام آ جائے نبی کی، ملے گی سزا. بعض دفعہ سزا زیادہ تھی، آدھی ملے آدھی معاف ہو جائے گا. جیسے قیدیوں کو جیل ہوتی ہے، ملتی 14 سال کی سزا ہے، نکل 7 سال میں جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جانے سے پہلے نکل آتے ہیں. سسٹم کے تحت، سسٹم بلکہ اور دوسروں کو بھیج رہے ہوتے ہیں.
اچھا خیر ہمارا تو ایڈیو سسٹم ہے وہ تو اللہ ہی قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا فیصلہ کرے گا، اس سے زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے تو بنانا ہے جو جیسا ہے نا یہ اصل آخرت ہے بھائی، اس سے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں کتنی ٹینشن لی ہوگی فرعون کی، یار یہ انسان کا بچہ ہے، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. آپ بنی اسرائیل کو ٹینشن ہو رہی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ صبح شام فرعون کو جلایا جاتا ہے آگ پہ. یہ تو قیامت سے پہلے ہے، اس کے بعد تو ہمیشہ کی آگ میں داخل کیے جائیں. اور بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں یار اب تو ترس آ رہا ہوگا، نبی نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ اب تو ترس آ رہا ہوگا شاید ان کو. تو اس لیے سزا ملے گی. جو گنہگار نافرمان ہے باقی نہیں، سزا کاٹ کے جنت میں چلا جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے اللہ معافی کر دے، ایسی معاف کرے. اور یہ بھی ممکن ہے دنیا میں کوئی سزا دے کے تو چپٹ لگا کے تھوڑی سی سزا دیں تو ویسے ہی معاف ہو جائے. یہ جو بیماریاں انسان پر آتی ہیں یہ تو گناہ کیا کرتی ہیں، یہ ہوتی ہے انسان. تو لیکن اب یہ نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے پیغمبر کی سفارش نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی تو ہو، کیونکہ اللہ نے دھمکی تو دی ہے گناہ گار کو. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون، جو بھی گناہ کماتا ہے بدلہ ملے گا.